سب سے پہلے اخلاق کی جب بات آتی ہے تو اپنے گھر کے طرف دیکھتے ہیں تو کئی ایسے رشتے ملتے ہیں جن رشتوں کے ساتھ خود قرآن حسن سلوک اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ ان میں ماں باپ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہن بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ایک مسلمان بھی ہیں، ایک غیر مسلم بھی ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ اسلام حسن سلوک سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ کل میں نے ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر سنایا تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائیں، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائیں۔ کل آپ نے ماں باپ سے کس طرح رہنا چاہیے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کا ادب کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے کیا کیا فضیلتیں، کیسے کیسے ثواب ملتے ہیں، آپ نے کل کے بیان میں سنا۔ اور کل کے بیان میں آپ نے یہ بھی سنا کہ جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ تربیت بچوں کی اچھی ہوگی جب جا کے آپ کے بچے آپ کا ادب کریں گے، جب جا کے آپ کے بچے آپ کو جو ماں باپ کا مقام مرتبہ دینا چاہیے وہ مقام مرتبہ آپ کو دیں گے۔ کب؟ جب آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے قریب کریں گے۔ یہ پوری باتیں آپ نے کل کے بیان میں سنا۔ اور کل جہاں ہمارا بیان رکا وہ یہ ہے کہ بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں اور شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں، شوہر اپنے بیوی کے ساتھ کن اخلاق سے پیش آنا ہے اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ کل میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 180 پر 7 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کے لیے لباس ہیں، عورت مرد کے لیے لباس ہیں، مرد عورت کے لیے کپڑوں کی طرح ہیں اور عورت مرد کے لیے کپڑوں کی طرح ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں کپڑے کی مثال کیوں دی کہ ایک مرد عورت کے لیے کپڑا اور عورت مرد کے لیے کپڑا، اللہ نے کپڑا کیوں کہا، اسی کی مثال کیوں دی؟ میں نے کل کہا تھا کہ آپ جتنا بہترین کپڑا پہنیں گے یہ کپڑا آپ کو اتنا خوبصورت دکھائے گا، جتنے اچھے آپ کے کپڑے ہوں گے اتنے خوبصورت آپ دکھیں گے، زمانے والے آپ کو خوبصورت کہیں گے۔ صرف چہرہ خوبصورت ہو، کپڑے خوبصورت نہ ہو، کپڑے گندے ہوں، کوئی بھی آپ کو خوبصورت نہیں کہتا۔ چہرہ اگر خوبصورت ہے تو چہرے کے ساتھ ساتھ کپڑوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر کپڑے اچھے ہوں، چہرہ اگرچہ کالا ہو لیکن کہنے والا کہتا ہے کہ بڑا خوبصورت دکھ رہا ہے، کیونکہ اچھے کپڑے انسان کو خوبصورتی دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا مرد عورت کے لیے کپڑے کی طرح ہے اور عورت مرد کے لیے کپڑے کی طرح ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ جب مرد اور عورت، میاں اور بیوی، شوہر و بیوی کے درمیان اچھے اخلاق ہوتے ہیں تو جس طرح کپڑا خوبصورتی دیتا ہے، جب میاں بیوی کے اخلاق اچھے ہوں تو ان کی زندگی بھی خوبصورت بنتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کی زندگی بھی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اور دوسرا کام کپڑے کا کیا ہے؟ دوسرا کام کپڑے کا یہ ہے کہ جب گرمی ہو، گرمی سے یہ جو کپڑا ہے بدن کو بچاتا ہے، بارش ہو یہ جو کپڑا ہے بدن کو بچاتا ہے۔ یہ کپڑے ایک طرف سے انسان کے بدن کی حفاظت کرتے ہیں، گرمی سے حفاظت کرتے ہیں، بارش سے حفاظت کرتے ہیں، دھول سے حفاظت کرتے ہیں، کئی چیزوں سے یہ کپڑے حفاظت کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہ کپڑے بدن کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ میاں اپنے بیوی کی ایسی حفاظت کریں جیسے کپڑا اپنے بدن کی حفاظت کرتا ہے، جب جا کے
ایک شوہر حقیقت میں شوہر کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے. ایک بیوی جب کپڑے کی طرح بن جاتی ہے، یعنی شوہر کی ہر بات میں حفاظت کرتی ہے، شوہر کے ہر معاملے میں حفاظت کرتی ہے، تو جس طرح ایک کپڑا انسانی بدن کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح یہ میاں بیوی کا جوڑا ہم نے ایسا بنایا کہ جب بھی مشکلات آتے ہیں یہ ایک دوسرے سہارا بن کے دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں. اب اس کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ کپڑا تیسرا فائدہ کیا دیتا ہے؟ یہ کپڑا بدن کے عیب کو چھپاتا ہے، بدن کے کمیوں کو چھپاتا ہے. اگر انسان کے جسم پر اگر دھبے ہوں، داغ ہوں، تو یہی کپڑا انسان کے بدن کے اس عیب کو چھپاتا ہے، انسان کے شرم کو چھپاتا ہے. جس طرح انسان کے شرم کو کپڑا چھپاتا ہے، جس طرح انسان کے بدن کے عیبوں کو کپڑا چھپاتا ہے، اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ شوہر بیوی کے لیے کپڑا ہے اور بیوی شوہر کے لیے کپڑا ہے. یہ کیوں کہا؟ اس کا تیسرا فائدہ دیکھو. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی بیوی کی بات آئے گی، شوہر کو ذمہ داری یہ ہے شوہر کی کہ وہ اپنے بیوی کے عیب نہ نکالے، وہ اپنے بیوی کے برائیاں نہ نکالے، وہ اپنے بیوی کے اندر اگر کوئی کمی ہے، خامی ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے شوہر کی. وہ کپڑا جس طرح اپنے عیب کی حفاظت کرتا ہے، کپڑا جس طرح شرم کی حفاظت کرتا ہے، کپڑا جس طرح بدن کے اندر خامیوں کی حفاظت کرتا ہے، ایک شوہر جب شوہر بنتا ہے، ایک آدمی جب شوہر کی ذمہ داری سنبھالتا ہے، تو شوہر کا حکم یہ ہے وہ اپنی بیوی کے ہر عیب کو چھپائے، وہ اپنی بیوی کے ہر کمی کو چھپائے، وہ اپنی بیوی کے ہر خامی کو چھپائے. لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم اپنے زمانے میں نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، بیوی سے ایک کمی ہو جاتی ہے، وہ شوہر جس کی ذمہ داری بیوی کے عیبوں کو چھپانا ہے، وہ شوہر جس کی ذمہ داری بیوی کے ہر برائی کو چھپانا ہے، لیکن وہی شوہر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے سامنے جا کے بیوی کے عیبوں کو کھول دیتا ہے، پھر اپنے بھائیوں کے پاس جا کے بیوی کے عیبوں کو کھول دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے جاتا ہے، بیوی کے جو خامیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، وہ ساری غلطیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. میرے بھائی، اللہ نے آپ کو کپڑا بنایا ہے، آپ کو کپڑا بنایا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے بیوی سے اگر غلطی ہو جائے، بیوی سے کوئی کمی ہو جائے، بیوی کے اندر کوئی عیب ہو، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنی عورت کی حفاظت کرنا ہے، آپ کو اپنی بیوی کے عیب کی حفاظت کرنی ہے. کمی ہے، خامی ہے، غلطی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو معاف کریں. اور اسی طرح بیوی ہے، جب بیوی اپنے شوہر کے اندر کوئی کمی دیکھے، جب بیوی اپنے شوہر کے اندر کوئی خامی دیکھے، جب بیوی اپنے شوہر کے کام میں ہو، کاروبار میں ہو، اخلاق میں ہو، کوئی کمی دیکھے، اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنے ماں باپ کے سامنے بتائیں. بیوی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنے رشتہ داروں کے سامنے شوہر کی برائیاں کرتے پھرے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج جتنے ہماری قوم کی طلاقیں ہو رہی ہیں، جتنے آج ہمارے قوم میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں، جتنے آج ہمارے رشتے پولیس اسٹیشنوں تک پہنچ رہے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ادھر سے بچہ بھی یہ نہیں سمجھتا یہ میری بیوی ہے، میں اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے عیبوں کی حفاظت کرنی ہے، اس کے عیبوں کو، خامیوں کو، غلطیوں کو چھپانا ہے. نہ ادھر سے لڑکا سمجھتا ہے، نہ ادھر سے لڑکی سمجھتی ہے. اچھا یہ دونوں غصے میں ہوں گے، اگر نہیں بھی سمجھے تو ذمہ داری دونوں طرف کے ماں باپ کی تھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے دونوں طرف کے ماں باپ ابھی بچہ بچی سے پہلے وہ جھگڑے پہ اتر جاتے ہیں، پہلے وہ رشتہ توڑنے پہ لگتے ہیں. افسوس کی بات ہے جس مدینے والے کے اخلاق کو اپنانے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، جس کی سیرت پہ چل کے رشتے جوڑنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، افسوس کی بات ہے انہی کا کلمہ پڑھنے والے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کرتے ہیں، اسٹیشنوں تک پہنچتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو کے سالوں تک باتیں بند ہوتی ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں لیکن باتیں نہیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر میرے بھائیوں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ نے آپ کو کپڑا بنایا ہے اور عورتوں کو اللہ نے شوہر کے لیے کپڑا بنایا ہے. آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ 3 فائدے کپڑا کیوں کہا اللہ نے، کہ 3 فائدے اس کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خوبصورت زندگی کو بناتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ عیبوں کو، برائیوں کو چھپاتے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ ہر ایک مصیبت میں ایک دوسرے کا سہارا بن کے ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھام کر ان کی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن آؤ ذرا سنتے چلو
کہ شوہر جب اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور شوہر جب اپنی بیوی کے ساتھ برائی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، ظلم و ستم کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کے لیے کیسے کیسے خطرناک اور کیسے کیسے غضبناک اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمانات جاری فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں پہلی حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے پاس کتنے بھی اچھے اخلاق ہوں گے، تمہارے پاس کتنے بھی اچھے کردار ہوں گے، زمانہ تمہیں دیکھ کے کہتا ہوگا کہ کتنا اچھا نمازی ہے، کتنا اچھا روزدار ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، کتنے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، کتنے اچھے طریقے سے چلتا ہے، کیا میٹھی گفتگو کرتا ہے، کتنی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، زمانہ تمہاری کتنی بھی تعریف کریں۔ نبی کے جملے سنو، نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی واذا مات صاحبکم فدعوہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، حقیقت میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے نظر میں بہتر ہو، جو اپنی بیوی کے نظر میں بہتر ہو۔ سارا زمانہ اس کو برا کہے لیکن میں مدینے والا کہتا ہوں کہ تیری بیوی کے نظر میں تو اچھا ہے، کائنات میں تو سب سے اچھا آدمی ہے، سب سے بہترین آدمی ہے تو نبی پاک یہ فرما رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اپنی بیوی کے نظر میں تو برے بنے ہوئے ہیں، کائنات کی نظر میں ہم اچھے بننے چلے ہیں، کائنات کی نظر میں ہم بہترین اچھے آدمی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ زمانے کو کتنا بھی اچھا دکھاؤ لیکن نبی کے نظروں میں آپ اچھے نہیں ہوں گے۔ پھر حضور خود فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ، اور میں تم میں سب سے بہتر اس لیے ہوں کہ میری 11 بیویاں ہیں اور 11 بیویاں کہتی ہیں کہ کائنات میں جس طرح ہمارا شوہر ہے اس سے اچھے اخلاق والا کوئی اور شوہر ہو نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حسن سلوک بتاؤں کیسے ہوتا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ، ہم سب کی ماں، نبی کی لاڈلی پیاری بیوی، اللہ اکبر، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک بار میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ دیکھو ہمیں اخلاق، جس کے کردار کو اپنانے کا اللہ نے حکم دیا نا، ان کے اخلاق دیکھو بیوی کے ساتھ کیا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں ایک بار جھاڑو لگا رہی تھی، اتنے میں اللہ کے نبی، نبیوں کا سردار، محبوب خدا، تاجدار مدینہ، جن کے غلامی میں خود فرشتے ہیں، جبریل جن کے غلامی پہ فخر کرتے ہیں، فرشتے جن کے غلامی میں فخر کرتے ہیں، ایسے نبی، سیدہ عائشہ کہتے میرے نبی داخل ہوئے، میں جھاڑو لگا رہی تھی، نبی نے میرے ہاتھ کے جھاڑو کو پکڑا، کہا عائشہ بیٹھ جاؤ، تمہیں تکلیف ہوگی میں جھاڑو نہ لگا دوں، تمہیں تکلیف ہوگی میں جھاڑو نہ لگا دوں۔ یار یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا سردار کہہ رہا ہے، دونوں عالم کا مالک و مختار کہہ رہا ہے، پروردگار کا محبوب کہہ رہا ہے کہ عائشہ بھائی جھاڑو لگانے میں کون سی تکلیف ہوگی؟ کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ آپ خود اپنی بیویوں سے پوچھیں تکلیف ہوتی ہے، وہ خود کہیں گے نہیں، تکلیف جھاڑو لگانے میں کون سی تکلیف کی بات ہے۔ لیکن نبی نے بتایا کہ شوہر کا کردار، شوہر کے اخلاق، اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک یہ ہونی چاہیے کہ اگر بیوی جھاڑو بھی لگائیں تو اگر اس کے کبھی نہ کبھی ایک مرتبہ اگر جھاڑو لگاتے وقت ہاتھ مڑا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی، اس کا احساس بھی کرنے والا یہ شوہر کے اخلاق ہوتے ہیں، یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بیوی کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا تمہیں جس کے کردار پہ چلنا ہے، تمہیں جس کے اخلاق پہ چلنا ہے وہ مدینے والے کے اخلاق ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک دن اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے۔ نبی جب گھر میں داخل ہوئے تو میں پانی پی رہی تھی، نبی پاک گھر میں داخل ہوئے اور جیسے ہی مجھے پانی پیتا ہوا دیکھا، نبی نے فرمایا
کہ عائشہ مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے، پانی دو۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو میرا جھوٹا ہے، آپ نبیوں کے سردار ہیں، محبوب ہیں اللہ کے، اس سے میں پی رہی تھی، یہ جھوٹا ہے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، ابھی ایک لمحے میں جا کے یہ پانی پھینک کے دوسرا پانی لاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی نے فرمایا نہیں نہیں عائشہ، مجھے اسی پیالے کی ضرورت ہے، مجھے اسی گلاس کی ضرورت ہے۔ اچھا نبی نے گلاس لی اور گلاس لے کے حضور پینے لگے نا، یار اتنی بھی محبت کافی ہے، اتنی میں محبت بہت تھی، لیکن نبی آگے بڑھ کے اور محبت بتاتے ہیں۔ آپ گلاس لیتے ہیں، پیالہ لے کے کہتے ہیں عائشہ یہ بتاؤ اس گلاس پہ تم نے ہونٹ کہاں لگائے ہیں؟ جہاں سے تم ہونٹ لگا کے پیو ہو وہاں سے میں بھی ہونٹ لگا کے پیوں گا۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں اس سے اچھی مثال میاں بیوی کی کون دے سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے ایسے کردار پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا۔ اور آج میں شوہر سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ شوہر ہیں، شوہر کی ذمہ داری پر ہیں، آپ کتنے اپنی بیوی کا اس طرح خیال کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغمبر ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک بار میں روٹی جو ہے بنانے کے لیے تیاری کر رہی تھی اور آٹا جو ہے گوندھ رہی تھی۔ جب آٹا گوندھ رہی تھی اور آٹے کو پانی میں ملا رہی تھی، جیسے ہی گوندھتا ہوا میرے نبی نے دیکھا تو حضور نے فرمایا عائشہ لاؤ ذرا میں تمہارے کام میں ساتھ نہ دے دوں، لاؤ تمہارے کام میں ساتھ دے دیتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو یہ کاموں کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور نے فرمایا، جملہ دیکھو حضور کا، حضور نے فرمایا کہ عائشہ میں نبی ہوں لیکن تیرا شوہر بھی تو ہوں نا، تیرا شوہر بھی تو ہوں، میرے پیغمبر کی ذمہ داری بھی ہے، تیرے شوہر ہونے کی ذمہ داری بھی ہے مجھ پر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح اخلاق اپنائے تو اسٹیشن جانے کی ضرورت پڑے گی آج ہمارے نوجوانوں کو؟ اگر ہر نوجوان، ہر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح عادت بنا لے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی طلاق ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تمہارے اخلاق نبی کے اخلاق کی طرح ہوں۔ اب دیکھو جب بیوی کو خوش کرتے ہیں، بیوی پہ جو مال و دولت خرچ کیا جاتا نہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، مسجدوں کو، مدرسوں کو، نیک کاموں میں، زکوٰۃ میں، صدقات میں پیسے خرچ کریں گے، اس میں بڑا ثواب ہوگا، اور یہ جو بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں یہ تو دنیا میں چلے جائیں گے۔ آج ہمارا خیال یہ ہے نا، میرے خیال سے یہاں لوگ پہلی بار یہ بات سن رہے ہوں گے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی ثواب ہے۔ معلوم ہے آپ کو؟ بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے۔ حدیث سنو، بہت پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور کیا فرماتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 990 پر 5 ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری حدیث ہے۔ میں جب پڑھا نا باغ باغ ہو گیا دل کہ شاید آج ہمارا نوجوان اس حدیث کو سمجھے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو غریب ہے نا وہ ثواب نہیں کما سکتا مسجد کو دے کے، وہ مدرسوں کو دے کے ثواب نہیں کما سکتا، کیونکہ مالدار نہیں ہے نا، غریب ہے، تو وہ اپنے گھر والوں پہ ہی خرچ کرے، ایک ایک روپے پہ صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا ثواب بھی کیسے؟ دیکھو حضور کے الفاظ دیکھو، میں عربی سنا رہا ہوں، حضور کے الفاظ، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک وہ پیسہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، ایک وہ پیسہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَدِینَارًا أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، ایک وہ پیسہ ہے، ایک وہ مال و دولت ہے جو غلام آزاد کرنے میں لگایا جاتا ہے، جو غلام آزاد کرنے میں لگایا جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے وَدِینَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْکِین، ایک وہ پیسہ ہے جو یتیم پر، مسکین پر، غریب پر خرچ کیا جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اور ایک وہ پیسہ ہے جو بیوی بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ کتنے پیسے ہیں اس میں؟ 4 ہیں۔ 4 دولت کے بارے میں حضور نے ذکر فرمایا، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دوسرا غلام آزاد کرنے میں خرچ کرنا، تیسرا مسکین، یتیم، غریب کو دینا، اور چوتھا کس کو ہے؟ بیوی بچوں پر خرچ کرنا۔ یہ 4 دولت کے بارے میں حضور نے ذکر فرمایا۔ حضور دیکھو اس کے آگے کیا فرماتے ہیں، لوگوں چاروں ثواب کے کام ہیں،
चारों सवाब के काम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सबसे सवाब का काम ज्यादा कौन सा है? नहीं, आपकी राय लेना चाहता हूं, हमारे अपने इंसानों की बात। मैं नबी का फरमान बाद में सुनाऊंगा। हम क्या सोचेंगे? हम तो यही सोचेंगे ना कि अल्लाह की मस्जिद में खर्च करना ज्यादा सवाब है। हम तो यही सोचेंगे कि गरीब लोगों को देना, मिस्कीनों को, यतीमों को देना, यह ज्यादा सवाब का काम है। हम यही सोचेंगे ना कि गुलाम आजाद करना यह सवाब का काम है। अल्लाह अकबर। लेकिन नबी क्या फरमाते हैं? देखो, नबी फरमाते हैं अअज़मुहा अजरल्लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिक। इन तमाम पैसों में सबसे अफजल सवाब वाला पैसा बीवी बच्चों पर खर्च किया जाने वाला पैसा है। मैं पूछना चाहता हूं, आप अपने बीवी बच्चों पे कब खर्च करते हैं? भाई आप मजबूरी में दे रहे होंगे। मेरे ख्याल से आजकल होता यही है कि मजबूरी में, चलो भाई कपड़े नहीं दिलाए तो बीवी परेशान हो जाएगी, फिर जान छुड़ानी पड़ेगी बीवी से, है ना? तो आज हमारी यह हालत है। इस अंदाज से जो है हम सोचते हैं। कभी इस अंदाज से खर्च करो। आज से ये शुरू करो कि अगर आप बीवी के हाथ में पैसे दे रहे हैं, ये समझो कि मेरे नबी का फरमान है सबसे अफजल पैसा दे रहा हूं, सबसे बेहतरीन मेरे कमाई का पैसा दे रहा हूं। और कैसा बेहतर है? अल्लाह की राह में खर्च करने से भी अफजल है, गुलाम आजाद करने से भी अफजल है, मिस्कीन गरीब यतीम को देने से भी अफजल है। सबसे अफजल पैसा कौन सा है? बीवी बच्चों पर खर्च करना है। अल्लाह अकबर। अब आप इससे अंदाजा लगाओ। और एक हदीस पाक और सुनो, ये भी बहुत प्यारी हदीस पाक है। मोजमुल औसत में इमाम तबरानी हदीस नंबर 6130 पर 5 में लिखते हैं, हुजूर फरमाते अव्वलु मा युज़अु फी मीज़ानिल अब्दी नफ़क़तुहु अला अहलिक। कल क़यामत के दिन जो पैसों के मामले में नेकियां होंगी, अल्लाह के राह में दिया होगा, गुलाम आजाद करने में लगाया होगा, और अच्छे अच्छे काम किया होगा, मिलादुन नबी में भी लगाया होगा, दूसरे कामों में भी लगाया होगा, बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे। लेकिन कल क़यामत के दिन तराजू पर दौलत के एतबार से सबसे पहली नेकी जो रखी जाएगी वो पैसा होगा जो बीवी बच्चों पे खर्च किया जाएगा। बीवी बच्चों पर खर्च किया जाने वाला माल कल क़यामत के दिन नेकी के एतबार से पहले तराजू पे रखा जाएगा। अल्लाह अकबर। देखो, इस तरह अगर जिंदगी गुजारे ना हर शौहर, मैं पूछना चाहता हूं, झगड़े हो सकते हैं घर में? तलाक़ें हो सकती है आज हमारे जवानों की? नहीं हो सकती। आज हमने अपना किरदार फिल्म में नाचने वालों के किरदार बना लिए हैं। आज हमारे बच्चियां, खवातीन अपना किरदार सीरियलों में बताने वाले एक्टरों की तरह बना ली हैं। इसीलिए आज हम नबी के अखलाक से, फातिमतुज़ ज़हरा के अखलाक से दूर हो रहे हैं, तो आज तलाक़ें भी हो रही हैं, आज घर भी टूट रहे हैं। ये अखलाक अपना लो, जिंदगी सारी खुशी में गुजरेगी और अल्लाह ताला रहमतें भी नाजिल फरमाएगा। यह है जो बीवी के साथ बेहतर होता है वो कायनात में सबसे बेहतर होता है। लेकिन जो बीवी के साथ बुरा होता है, इसके बारे में भी सुनो। ये तो अच्छे अखलाक के बारे में सुना ना कि अच्छे अखलाक, जब शौहर अच्छे अखलाक के साथ होता है उसके फायदे हैं। जब शौहर अपनी बीवी के साथ बदतमीजी से पेश आता है, बार बार अपनी बीवी का दिल तोड़ता है, बार बार अपनी बीवी को रुलाता है, शराब पी के मारता है, अपनी बीवी को बार बार बेजार करता है, उसके लिए नबी क्या फरमाते हैं? हुजूर के सख्त जुमले हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मा अकरमन निसा इल्ला करीमुन वला इहानहुन्ना इल्ला लईमुन। हुजूर फरमाते हैं कि जो बंदा अपने बीवी के साथ अच्छा होता है वो करीम है, मेहरबान है, अच्छा है, बेहतरीन आदमी है। और जो अपने बीवी पे जुल्म करता है, जो अपनी बीवी को सताता है, अपनी बीवी को रुलाता है, अपनी बीवी के साथ बदतमीजी से पेश आता है, हुजूर के जुमले इल्ला लईमुन, वो दुनिया का सबसे कमीना किस्म का आदमी है, सबसे कमीना किस्म का आदमी है। फिर चाहे वो कितने बड़ा नमाजी दुनिया के सामने दिखाता फिरे, वो फिर दुनिया के सामने कितना भी अच्छा कैरेक्टर वाला बोलता फिरे, वो फिर दुनिया के सामने कितना भी अच्छा आदमी अपने आप को दिखाता फिरे, लेकिन नबी क्या फरमाते हैं? कायनात का सबसे कमीना किस्म का आदमी है। ये बात सही भी है ना कि अंदर हो तो बीवी पे जुल्म करके, बीवी को मार के, तोड़ के, रुला के बहादुर बनने की कोशिश करता है, और बाहर निकल के मुर्गी की तरह, बिल्ली की तरह डर डरते फिरता है।
یہ آج ہمارے اخلاق ہیں میرے بھائی. میں ایک بات بولتا ہوں، آپ کو اندر بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں، نہ باہر آپ کو بلی کی طرح جینے کی ضرورت ہے. بس اپنے بیوی کے ساتھ محبت سے رہو، اللہ تمہیں اندر بھی شیر رکھے گا، اللہ تمہیں باہر بھی شیر رکھے گا. بہت پیارا واقعہ سناؤں آپ کو، لیکن ایک حدیث پاک سن لیں. ایک حدیث پاک کے بعد میں سناؤں گا، بہت پیارا واقعہ ہے. پہلے ایک حدیث پاک سنو. سب سے بدترین انسان کائنات کا کون ہے؟ سب سے بدترین کون ہے؟ بیکار. سب سے بدترین انسان کون ہے؟ نبی کی زبان سے سنتے ہیں. المعجم الاوسط میں امام طبرانی حدیث نمبر 8798 میں لکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شر الناس الضیق علی اہلہ. سب سے بدترین آدمی، سب سے شریر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے، جو اپنی بیوی کو پریشان کرتا ہے، جو اپنی بیوی کو ستاتا ہے، رلاتا ہے، اپنی بیوی کو تنگ زندگی میں گزارنے پہ مجبور کرتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، صحابہ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَكُونُ ضَيِّقًا عَلَىٰ أَهْلِهِ. صحابہ پاک ہستیاں تھے نا، صحابہ اکرام کے اخلاق اونچے اخلاق تھے. جب نبی کی زبان سے سنے نا صحابہ نے کہ بیوی کو تنگ کرنے والا آدمی بھی ہوتا ہے، بیوی کو ستانے والا بھی آدمی ہوتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی آدمی بیوی کو بھی ستائے گا؟ یعنی صحابہ کی نظر میں بیوی کو ستانا ایک نیا کام ہے، بیوی کو ستانا، تنگ کرنا ایک عجیب گناہ ہے. صحابہ نے عجیب پوچھا کہ یا رسول اللہ آخر وہ تنگی کیسے؟ ایک شوہر جو اپنی بیوی سے تنگی کرے گا وہ تنگی کیسے ہوگی، کیسے مجبور کرے گا؟ تو حضور کے جملے ہیں، حضور نے فرمایا الرجل اذا دخل بیتہ خشعت المرأة. تنگی یہ ہے کہ جیسے ہی شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے بیوی ڈرتی ہے، کانپتی ہے. بیوی یہ سوچتی ہے کب کب یہ مصیبت گھر سے جائے گی، کب کب یہ پریشانی گھر سے جائے گی. یہ جب آتا ہے تو مجھے پریشان کرنے کے لیے آتا ہے، یہ جب آتا ہے تو مجھے ستانے کے لیے آتا ہے، یہ جب گھر میں آتا ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ بولنے کے لیے آتا ہے، مجھے تانے دینے کے لیے آتا ہے، میرے عیب نکالنے کے لیے آتا ہے. حضور فرماتے ہیں جس کی بیوی شوہر گھر آتے ہی کانپنے لگے، ڈرنے لگے، دل میں شوہر کے تعلق سے محسوس کرنے لگے کہ کیوں آ گیا، وہ آدمی اپنے بیوی پر تنگی کرنے والا آدمی ہے. آج ہمارے کئی ایسے نوجوان ہیں جو بالکل اسی راستے پر ہیں کہ جب وہ گھر جاتا ہے بیوی سوچتی ہے کیوں آ گیا، اب پریشان کرے گا، پی کے آیا ہے اب مارے گا، ذہن اس کا باہر الجھا ہوا ہوگا، اب آ کے مجھے ستائے گا. بیوی کانپتی ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں کہ نہ صرف بیوی کانپتی ہے، وَهَرَبَ وَلَدُهُ، اس کے بچے اسے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ اگر گھر میں رہوں تو مارے گا، گھر میں رہوں تو میرا باپ مجھے ستائے گا، پریشان کرے گا. بچے بھاگ جاتے ہیں اس کے آنے پہ. بتاؤ آج ہمیں دیکھ کے ہمارے بچے ایسے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کئی ایسے نوجوان ہیں جو گھر آتے ہی اس کے بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں کہ اب پریشان کرے گا، مارے گا، ڈرائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ یہ آدمی سب سے بدترین آدمی ہے، سب سے بدترین آدمی ہے. پھر حضور آگے جملہ ارشاد فرماتے وَفَرَّ عَبْدُهُ، اور اگر وہ دکاندار ہے، مالک ہے، اس کے پاس بچے کام کرنے والے نوکر ہیں، اگر مالک آتے ہی نوکر دیکھ کے ڈرنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ اب دکان میں آیا ہے کچھ نہ کچھ الزام لگائے گا، اب دکان میں آیا ہے کچھ نہ کچھ پریشان کرے گا، جو اس کا نوکر ڈرنے لگے، یہ آدمی بھی سب سے بدترین آدمی ہے. آپ اندازہ لگاؤ آج مسلمانوں میں یہ تین چیزیں بھی موجود ہیں، بیوی بھی ڈرتی ہے، بچے بھی بھاگ جاتے ہیں اور نوکر کو بھی تنگ کر دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ یہ آدمی سب سے بدترین آدمی ہے. اگرچہ وہ دنیا کے سامنے کتنا بھی اچھا بولتا پھرے، اگرچہ وہ دنیا کے سامنے کتنا بھی اچھا کہتا پھرے، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بدترین آدمی ہے، سب سے بدترین مخلوق ہے، سب سے شریر آدمی ہے. اب آؤ وہ واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں جو ایک ولی کا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کس حسن سلوک سے پیش آتے ہیں. ولی ولی ہے نا، ولی ولی ہے. یار یہاں نبی کی بات سناؤں، میں پہلے نبی کی بات سناؤں گا.
پہلے نبی کے بعد سناؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہی وہ عظیم ہستی ہیں کائنات میں کہ عورتوں میں سب سے پہلے مفتی کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، سب سے پہلے فقیہ فتوے دینے والے عظیم ہستی کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، سب سے زیادہ عورتوں میں نبی کی حدیثیں بیان کرنے والی کا نام حضرت عائشہ صدیقہ ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کی ماں کا نام حضرت عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں، حضور کی نکاح میں جب سے میں آئی ہوں، نبی کے ساتھ جب سے میں نے اپنی زندگی گزارنا شروع کی ہے، نبی پاک کے کردار میرے سامنے ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ لگ بھگ 18 سال حضور کے ساتھ رہی۔ کتنے سال؟ 18 سال حضور کے ساتھ رہی۔ کبھی کھانے میں نمک بھی کم ہوتا، کبھی پکانے میں غلطیاں بھی ہوتے، اور آپ کو معلوم ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 بیویاں ہیں نا حضور کے، 11 بیویوں میں سب سے کم عمر والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایتوں میں آتا ہے آپ کی عمر جب شادی ہوئی تو حضور علیہ السلام کی 15 یا 16 سال کی عمر تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی، تو 15 اور 16 سال کی عمر کی بچی، آج ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بچی چھوٹی عمر ہے 15-16 سال کی، اتنا جلدی نکاح کیوں کرے، ہے نا، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں بہت چھوٹی عمر میں میرا نکاح ہوا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئی، 18 سال حضور کی خدمت میں رہی۔ کتنے سال؟ 18 سال۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں ابھی گھر میں نئی تھی، کھانا بنانے نہیں آتا، روٹیاں پکانے نہیں آتا، سالنا بنانے نہیں آتا، کپڑے دھونے نہیں آتا، گھر کی صفائی نہیں آتی، بہت سے کام نہیں آتے۔ جب میرے کام میں کوئی کمی رہ جاتی، جب میرے کام میں کوئی غلطی ہو جاتی، تو حضور علیہ السلام جب آتے اور میں جب کھانا پروس دیا کرتی، کھانا حضور کے سامنے رکھتی، دسترخوان بچھایا کرتی، حضور علیہ السلام لقمہ تناول فرماتے، اپنی زبان پہ رکھتے، اگر کمی بھی ہو تو سیدہ عائشہ سے کہتے عائشہ کتنا اچھا کھانا بنایا ہے تو نے، وہی کھانا پھر میں کھا کے دیکھتی تو معلوم ہوتا اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ جب کمی میں نے محسوس کی، میں نے کہا یا رسول اللہ اس میں تو کمی رہ گئی ہے، تو حضور کے جملے سنو، حضور نے فرمایا عائشہ تو کھانا بنا دی یہی بہت بڑی بات ہے، جو تو کھانا بنائی یہی بہت بڑی بات ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر شوہر ایسا بنے اس کا گھر جنت بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس کی بیوی اس کی فرما بردار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا تمہاری زندگی نبی کے اخلاق کی طرح ہو، تمہاری زندگی نبی کی زندگی کی طرح ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی بھی کام میں کمی رہ جاتی، حضور مجھے کبھی نہیں کہتے کہ یہ کام میں غلطی کیوں ہو گئی، یہ کام میں کمی کیوں رہ گئی، اگر کمی ہو بھی جاتی حضور خود آگے بڑھ کے اس کمی کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ یہ ایک شوہر کے اخلاق ہونا چاہیے۔ یہ تو بات تھی مرد کی، ذرا آؤ عورتیں بھی سنیں، آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح ہونی ہے، آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح پیش آنی ہے، اور جب آپ اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں، جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتی ہیں تو آپ کے لیے کیا کیا جنت کی بشارتیں، کیسے خوبصورت واقعات ہے۔ دیکھو پہلے حدیث میں سنا رہا ہوں، مستدرک للحاکم میں امام حاکم حدیث نمبر 7320 پر 8 میں لکھتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایما امرأۃ ماتت وزوجہا انہا راض دخلت الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کا شوہر خوش ہو اور پھر شوہر کی رضامندی میں، شوہر خوش ہے اسی حالت میں جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے، اللہ سیدھے سیدھے بیوی کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ اور آج ہماری خواتین شوہر کو خوش کرتی ہیں یا ناراض کرتی ہیں؟ اگر آپ ناراض کرتی ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ حقیقت میں شوہر کو ناراض نہیں کر رہے ہیں، آپ حقیقت میں اللہ کو ناراض کر کے خود جنت سے دور ہونے کا آپ راستہ بنا رہی ہیں۔ اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کیا ہے، دیکھو خوش کرنے کے کئی جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات ہیں، کئی بیوی کے ذمہ داریاں ہیں،
ان میں سے ایک ذمہ داری حضور فرماتے پہلی ذمہ داری یہ ہے بیوی کی، جیسے ہی شوہر گھر آئے اس کا چہرہ دیکھتے ہی شوہر خوش ہو جائے، چہرہ ایسا ہونا چاہیے بیوی کا۔ لیکن آج ہماری ماں بہنوں کا چہرہ کیسے ہوتا ہے؟ جب شوہر باہر محنت کر کے آتا ہے، تھکا ماندہ آتا ہے، تھکا پریشان آتا ہے، تو آج بیوی کیسے ہوتی ہیں؟ عجیب حالت بنا کے ہوتی ہیں، عجیب کپڑوں سے ہوتی ہے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے جو زیور ہیں، تمہاری جو سجاوٹ ہیں، تمہاری جو خوبصورتی ہیں، اللہ نے تمہاری خوبصورتی صرف تمہارے شوہر کے لیے بنائے ہیں۔ لیکن آج ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ شادی میں جائیں بہترین کپڑے ہوتے ہیں، بہترین چہرہ ہنستا کھلتا، لیکن گھر میں ہو تو مرجھایا ہوا ہوتا ہے، گھر میں ہو عجیب کپڑے ہوتے ہیں، گھر سے جب کام کر کے آتا ہے باہر سے تو ویسے ہی اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، باہر کے ٹینشنز ہوتے ہیں، لیکن جیسے گھر آیا بیوی کا چہرہ دیکھا وہ جو غصہ تھا وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ بھئی آپ کو دکھنا ایسا ہے، ایسے خوبصورت اپنے شوہر کو دکھنا ہے کہ وہ کتنا بھی ٹینشن میں ہو آپ کا چہرہ دیکھے چاند جیسا چہرہ لگے، آپ کا چہرہ دیکھے کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ لگے۔ جب آپ ایسے سجاوٹوں کے ساتھ، ایسے خوبصورتی کے ساتھ اپنے شوہر کے سامنے پیش آئیں گے تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں، یہ مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 2680 پر دو ہیں، حضور فرماتے ہیں ای النساء خیرن، حضور فرماتے ہیں بہترین عورت کون ہے؟ بہترین عورت کون ہے؟ اخلاق والی، کردار والی، سب سے بہترین اخلاق کون ہے؟ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ حضور کے جملے، حضور فرماتے ہیں خیر النساء من تسر اذا نظرا، حضور فرماتے ہیں بہترین عورت وہ ہے جیسے ہی شوہر کی نظر بیوی پر پڑتی ہے شوہر خوش ہو جاتا ہے، شوہر خوش ہو جاتا ہے، وہ خاتون سب سے بہترین خاتون ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَتُطِيعُ اِذَا أَمَرَا، جب شوہر حکم دیتا ہے فوراً اس حکم پہ عمل کرنے والی بیوی سب سے بہترین عورت ہے، سب سے بہترین خاتون ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب اس کا شوہر گھر میں نہ ہو، جب اس کا شوہر گھر میں نہ ہو، کام پہ جائیں یا باہر جائیں، حضور فرماتے ہیں کہ خود کی بھی حفاظت کریں، شوہر کے ہر امانت کی حفاظت کریں، وہ عورت سب سے بہترین عورت ہے۔ آج دیکھو یہ تین عادتیں جس عورت کے اندر ہوں کہ جیسے ہی شوہر دیکھے چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ لگے، اور دوسرا جیسے شوہر حکم دے فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور تیسرا جب شوہر گھر میں نہ ہو خود کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ آپ شوہر کی امانت ہیں اور شوہر کا گھر آپ کی امانت میں ہے، شوہر کا مال آپ کی امانت میں ہے، شوہر کے بچے آپ کی امانت میں ہیں۔ آپ کوئی معمولی چیز ہے؟ بیوی کوئی معمولی چیز ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے وہ چیز ہے آپ۔ جنت کہاں ہے؟ لیکن نبی فرماتے وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں، ایک خاتون جب ماں بنتی ہے ہم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو کھینچ کے رکھ دیا ہے۔ آپ وہ ہیں، آپ کی شان بڑی اونچی ہے، لیکن آپ کو شان یہ کب ملے گی؟ جب آپ شوہر کے سامنے فرما برداری کریں گے، جب آپ شوہر کے حکم پہ عمل کریں گے، تب جا کے آپ کو یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ آؤ ایک اور حدیث پاک سنو، اگر شوہر کی خدمت نہیں کریں، خواتین بھی اگر کتنی بھی نمازیں پڑھیں، کتنے بھی روزے رکھیں، لیکن ان کے روزوں کا کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 940 ہے، حضور فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل اللہ لہم صلاۃ، حضور فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ کوئی نماز قبول نہیں کرے گا، نہ فرض نماز، نہ نفل نماز، نہ سنت نماز، نہ وتر نماز، کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں؟ تین لوگ ہیں، ایک تو نماز ہو گئی، پھر حضور فرماتے ہیں وَلَا يَسْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ، نماز بھی اور ساتھ میں کوئی بھی نیکی کریں اللہ کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرے گا عورت کی۔ کون سی عورت کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے وہ تین لوگوں میں سے ایک بیوی ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے، شوہر کی خدمت نہیں کرتی، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، تو اس خاتون کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، اس عورت کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوگی، نہ فرض نماز، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے، کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ کس عورت کی؟ جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں،
جو اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرتی، جو اپنے شوہر کو خوش نہیں کر سکتی۔ لیکن آج تو حال اس کا الٹا ہی ہے نا۔ آج لوگ یہ سوچتے ہیں میرا شوہر کچھ بھی سمجھے، میرا شوہر کچھ بھی سمجھے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے دنیا اچھا بولے تو بس ہے، مجھے دنیا کے لوگ اچھا کہے تو بس ہے۔ لیکن آؤ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، ذرا سنتے تو چلو کہ کیا آپ کے لیے حکم ہے کہ تمہاری نمازیں، تمہاری عبادتیں، یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ یہ ساری چیزیں شوہر کی رضامندی میں ہیں۔ آپ کی تمام عبادتیں شوہر کی رضامندی میں ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 5190 پر 2 ہے۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں لا تصوم المرأۃ وبعلها شاہد الا باذنہ۔ جب کوئی عورت نفل روزہ رکھنا چاہے، نفل عبادت کرنا چاہے، تو وہ عبادت کرنے سے پہلے اپنے شوہر کی اجازت لے لیں۔ اگر شوہر اجازت دے نفل نماز کی، جب جا کے نفل نماز پڑھیں، جب جا کے نفل روزے رکھیں، جب جا کے نفل عبادتیں کریں۔ حضور فرماتے ہیں اگر وہ شوہر کی بات نہیں مانتی، شوہر راضی نہیں ہے پھر بھی نفل نمازیں پڑھ رہی ہے، شوہر راضی نہیں ہے پھر بھی نفل روزے رکھ رہی ہے، شوہر راضی نہیں ہے پھر بھی نفل عبادتیں کر رہی ہے، حضور فرماتے ہیں یہ اس کا بھوکا رہنا ہوگا، اس کی عبادتیں نہیں ہوگی۔ سمجھ رہی ہیں آپ شوہر کیا چیز ہیں؟ آپ کا مالک ہے، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ ہم نے عورتوں پر مردوں کو مالک بنایا ہے۔ کیوں مالک بنایا ہے؟ خود قرآن کہتا ہے اس لیے کہ وہ دن بھر خون پسینہ تیرے لیے کما کے لاتا ہے۔ اے عورت تجھے سمجھنا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ سارے ٹینشنز باہر کے خود پہ رکھتا ہے، وہ سارے ادھار، سارے بوجھ اپنے اوپر رکھتا ہے، لیکن جب گھر آتا ہے تو تیرے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، جب عید آئے تیرے لیے پہننے کا انتظام کرتا ہے، جب تجھے مشکلات ہو چھت کا انتظام کرتا ہے، جب تجھے سر چھپانے کی جگہ نہ ہو تجھے گھر کا انتظام کرتا ہے۔ اس کی ساری محنتیں اپنے لیے نہیں ہوتی، اس کی ساری محنتیں تیرے لیے ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے مرد کو کیا بنایا؟ مالک بنایا ہے، اس کی ساری محنتیں تیرے لیے ہوتی ہیں۔ اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابیہ کا واقعہ سنا رہا ہوں، یہ آخری واقعہ ہے، اس کے بعد ہم دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ صرف میاں بیوی کے واقعہ سنائے نا یہی پورا ٹائم ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں اخلاق پہ آج بات ختم بھی کرنی ہے، جو اخلاق کا آج موضوع ہے نا، آج ہمارا یہ موضوع ختم ہوگا انشاءاللہ، کل جو ہے نا ہم دوسرا موضوع جو ہے شروع کریں گے۔ تو یہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے ایسا مضبوط اور ایسا پیارا رشتہ ہوتا ہے کہ بیوی ہر وہ کام کرنے سے پہلے شوہر کی اجازت لیں، اور شوہر بھی حتی الامکان یہ کرے کہ ہر کام سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کرے۔ بھئی نبیوں کے سردار ہیں، انہیں مشورے کی کیا ضرورت ہے، لیکن نبی کوئی بات کرتے تو اپنی بیویوں سے پہلے مشورہ لیا کرتے تھے، مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور ایک بیوی کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ دیکھو حدیث پاک کتنی پیاری حدیث ہے، اور آپ اندازہ لگاؤ آج بہت سے خواتین ایسے ہیں شوہر اجازت بھی نہیں دیتا اس کے بعد بھی گھر سے نکل جاتے ہیں، شوہر کی اجازت نہیں ہوتی پھر بھی گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، کبھی میکے چلے جا رہے ہیں، کبھی کہیں دوست سے ملنے جا رہے ہیں، کبھی گھومنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک بار شوہر سے اجازت تو لے لیتے ہیں آپ۔ شوہر وہ چیز ہے کہ شوہر اگر اجازت نہ دے تو آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں۔ اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، بہت پیارا واقعہ ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا اسلام ہے کہ ہمیں جو ہے شوہر کے فرما برداری کے نیچے دبا کے رکھ رہا ہے، گھر سے باہر بھی نکلنے نہیں دیتا۔ لیکن آؤ جب آپ شوہر کے فرما برداری کے نیچے ہوتی ہیں، جب آپ شوہر کی خدمت کے نیچے ہوتی ہیں، ہر اجازت شوہر سے مانگ کے کرتی ہیں، تو پھر آپ کے لیے کیا فضیلت ہے۔ دیکھو حدیث پاک یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابیہ تھی، حضور کے ایک صحابیہ تھی، اور وہ صحابیہ کیا کرتی ہیں؟ دیکھیے وہ صحابیہ کرتی ہیں کہ جب شوہر اپنے شہر سے دوسرے شہر میں کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے باہر نکل رہا ہے، اب نکلتے وقت شوہر نے کہا کہ اے میری بیگم میں گھر سے جا رہا ہوں،
آنے میں 2 مہینے لگیں گے۔ سفر بڑا لمبا سفر ہوتا تھا نا تجارت کا، اونٹوں پہ چلتے ہوئے بڑے بڑے تجارت کے سامان لانے کے لیے 2-2 3-3 مہینے لگتے تھے۔ شوہر نے کہا میں جا رہا ہوں کام پہ، تجارت پہ جا رہا ہوں، خبردار میں تجھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا، میری اجازت کے بغیر تجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اب شوہر یہ کہہ کے گھر سے نکل گئے، کیونکہ وہ زمانے میں شوہر بھی ویسے تھے، بیوی بھی ویسی تھی۔ شوہر بھی بیوی کا ویسے خیال رکھتے تھے، بیوی بھی اپنے شوہر کے ایسے خیال رکھتی تھی۔ اسی لیے میں اکثر کہہ رہا ہوں کہ دونوں کو سنبھالنا ہے، دونوں کو سمجھنا ہے، دونوں کو ساتھ میں مل کے چلنا ہے، جب جا کے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ شوہر کہیں اور کہہ کے جو ہے وہ سفر کے لیے نکل جاتے ہیں، لمبا سفر ہے۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے، کسی نے آ کے اس عورت کو خبر دی تیرا باپ بہت زیادہ بیمار ہے، ہو سکتا ہے موت بھی ہو جائے، اسی لیے آ کے ایک بار آخری بار باپ سے بات کر لو، آؤ ایک بار باپ سے بات کر لو۔ میں آپ کے سامنے حدیث سنا رہا ہوں، آؤ ایک بار، شوہر جو ہے نہیں ہے لیکن آپ کے باپ کا جو بیماری ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، موت کا وقت قریب ہے، ایک بار آ کے بات کر لو۔ بیوی نے کیا کیا معلوم ہے؟ ایک خادمہ کو بلایا اور کہا جاؤ پہلے نبی سے اجازت لے کے آؤ، نبی سے کہو کہ یا رسول اللہ ایک خاتون ہے جس کا شوہر بول کے گیا ہے کہ جب تک میری اجازت نہ ہو باہر نہیں نکلنا، میرا باپ بہت زیادہ بیمار ہے، کیا میں باہر جاؤں باپ کو دیکھنے کے لیے یا پھر شوہر کی بات پہ عمل کروں؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پہنچا، حضور نے فرمایا اطیعی زوجک، جاؤ اس خاتون سے کہو کہ تجھ پر باپ کو دیکھنے سے زیادہ ضروری تیرے شوہر کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج ہماری ماں اور بہنوں کی کیا حالت ہے؟ ابھی ادھر فون آتا ہے، سارے خوشیوں کا مال فون آتا ہے، ابھی ادھر فون آتی، شوہر کی اجازت نہیں، شوہر کو سنایا نہیں، کچھ نہیں، اور فوراً گھر سے نکل گئے۔ اب ایسی ہوں گی تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ لیکن آؤ آگے بھی سنو کیا ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ شوہر کی خدمت کر اور جانا نہیں گھر سے باہر، تو وہ خاتون خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ 3-4 دن گزرے، پھر ایک آنے والا آیا، آ کے کہا تیرا باپ انتقال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، کم سے کم باپ کے آخری زیارت کے لیے تو آ، کم سے کم باپ کا آخری چہرہ دیکھنے کے لیے تو آ، اس کے بعد باپ کا چہرہ تو دیکھنا بھی چاہے گی نہیں دیکھ سکتی، یہ آخری موقع ہے، آ۔ تو وہ خاتون شوہر کی فرما بردار تھی، اس نے کہا ایسے نہیں آؤں گی، پہلے نبی سے مسئلہ پوچھوں گی۔ پھر خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ مسئلہ پوچھ کے آؤ، تو حضور نے فرمایا اطیعی زوجک، تجھ پر تیرے شوہر کا حکم ماننا لازم ہے، تجھے باہر نہیں نکلنا۔ وہ خاتون باہر نہیں نکلی، وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی نا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر گیا ہے، 3-4 مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن جو سچی بیوی ہوتی ہیں، فرمانبردار بیوی ہوتی ہیں، وہ ایسی ہی ہوتی ہیں کہ وہ یہ نہیں پوچھتی کہ کتنے مجبوریاں ہیں، وہ یہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر خوش ہو یا ناراض ہوگا، خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، یہ دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی تدفین ہوئی، خود نبی پاک نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، دفن کرتے ہیں، دفن کر کے آپ مسجد نبوی واپس آتے ہیں، آپ نے اس خادمہ کو بلایا، بلا کے کہا جاؤ اس خاتون کو خوشخبری سناؤ، تو شوہر کی خدمت کرتے رہی، گھر میں رہی، اللہ نے تیرے شوہر کی خدمت کی برکت سے تیرے باپ کو جنت عطا فرمائی، تیرے شوہر کی خدمت کی برکت سے تیرے باپ کو جنت عطا فرمائی ہے۔ دیکھا آپ نے، آپ کو بھی جنت ملے گی اگر شوہر کی خدمت کریں گے، آپ کے ماں باپ کو بھی جنت ملے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ماں باپ بولے تو یاد آیا، آج ماں باپ بھی ویسی ہیں، جب اپنے بچے کو جو ہے نا جب شادی کرتے ہیں تو یہ ہمارے بولتے بھی نہیں کہ بھائی بچی کس طرح ہونی چاہیے گھر جا کے۔ اچھا ہمارے ہاں یہ ماحول ہے آج کا کہ جو بچی کا جو باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، وہ پہلے ابھی بچی نکلتی ہے، ابھی ودائی ہوتی ہے، ابھی گاڑی میں بیٹھنے والی ہوتی ہے، بھائی بولتا کہ بہن اگر کچھ ہوا نا فوراً فون کر، اب بھی آ جا تو ایسا لکڑیاں لے۔ یہ آج ہمارا ماحول ہے۔ آج باپ بولتا کہ بیٹی کوئی فکر کی ضرورت نہیں، ایک فون لگا
فوراً سب گاڑیاں ڈالنے کا آ جاتے، کیا ہوتا ہے کہ دیکھ لیں گے بارے. یہ آج ہمارا حال ہے. دیکھو اس طرح حال رہیں گا تو آپ کی بیٹی کا گھر جنت کب بنے گا؟ آپ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھائیں گے کہ بیٹے تیری بیوی ہے، تیرا گھر ہے، وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آئی ہے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے. دیکھو یہاں بچی کے ماں باپ کو بھی سمجھنا ہے، بچے کے ماں باپ کو بھی سمجھنا ہے. اگر آپ کے گھر اگر بچی آئی ہے دوسرے گھر کی تو وہ آپ کی بہو نہیں، اب آپ کو سنبھالنے والی ایک بیٹی ہے، آپ کو لے کے چلنے والی ایک بیٹی ہے. اگر آپ کی بیٹی سے غلطی ہوتی ہے، آپ بیٹی کو نہیں کچھ بولتے تو آپ کی بہو ہے، اگر اس سے بھی غلطی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ سسر ہیں، ساس ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ بھی کچھ نہ بولیں، کیونکہ وہ آپ کی بہو نہیں، آپ کی بہو کم ہے، آپ کی بیٹی زیادہ ہے. کیونکہ آپ کی بیٹی ایک نہ ایک دن گھر سے چلی جائے گی، لیکن بہو جاتی نہیں ہے، آپ کے گھر آتی ہے آپ کی خدمت کرنے کے لیے. جب ساس سسر اس طرح ہونا تو پھر یہ سارا گھر جنت بنتا ہوا نظر آئے گا. یہ ہے شوہر میاں بیوی کی جو خدمت اور میاں بیوی کے فائدے، یہ ہیں جو قرآن ہمیں بیان کرتا ہے. یہ نبی کے اخلاق ہے جو ہمیں بیان ہوتے ہیں کہ لوگوں اس طرح زندگی گزارو. میں پوچھتا ہوں، اب آپ نے یہ پورا سنا نا، میں لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں اور خواتین سے بھی پوچھتا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتاؤ اگر اس طرح زندگی گزارو گھر جنت بنتی کہ نہیں بنتی؟ اس طرح اخلاق اگر بیوی کے ہوں، اس طرح اخلاق اگر شوہر کے ہو، گھر جنت بنتی کہ نہیں بنتی؟ جھگڑے ہو سکتے ہیں کبھی؟ نہیں ہو سکتے. اسٹیشنوں تک جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. آج ہمارے لوگ نبی کے ان تعلیمات سے دور ہیں، اس لیے رشتہ ٹوٹ رہے ہیں، اسی لیے میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، ایک آخری حدیث میاں بیوی کے تعلق سے، پھر بھائیوں کے تعلق سے، بہنوں کے تعلق سے ایک دو حدیث سنا کے تقریر ختم کرتا ہوں. دیکھو میاں بیوی کے تعلق سے نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی ناراض ہو کے الگ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو کے الگ ہو جاتے ہیں اور ناراض ہو کے الگ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان دونوں میں سے جو پہلا ملنے کے لیے آتا ہے اللہ اس پہ پہلی نظر کرم فرماتا ہے. ان دونوں میں سے جو پہلے ملنے کے لیے آتا ہے اللہ اس پہ اپنی رحمتیں اتارتا ہے، نظر کرم فرماتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو ضرورت نہیں ہے اللہ کی نظر کرم کی؟ ضرورت ہے نا؟ تو ہم سب کوشش کریں کہ اگر شوہر ناراض ہیں، بیوی ناراض ہیں، تو ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ پہلے آپ یہ سوچیں اس طرح کے کردار ہو تو بتاؤ ہمارا گھر جنت نہیں بنے گا؟ مہربانی کریں ہر کوئی اس سیرت پہ چلیں، کیونکہ ہمارے لیے اخلاق کس کے ہیں؟ حضور کے اخلاق ہیں. کس کے اخلاق پہ عمل کرنا ہے؟ نبی کے اخلاق پہ عمل کرنا ہے. یہ تو میاں بیوی ہیں. اب آئیے ایک دو حدیثیں جو ہے بھائی بہنوں کے تعلق سے بھی سنیں، کیونکہ آج ہمیں یہ بات ختم کرنی ہے موضوع. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا بھائی بہنوں کے تعلق سے، کیونکہ آج یہ جھگڑا بھی بہت زیادہ ہے. آج ہم مسلمان اتنے گر گئے ہیں، خود کا خون کا بھائی ہے، ایک ماں کی اولاد ہے، ایک ماں کی اولاد بازو بازو میں ہوتے ہیں لیکن دشمنیاں ہیں. سارے دنیا والوں سے بڑی دوستی کرتا ہے لیکن اپنے بھائی کے پاس آتا ہے تو غصہ کرتا ہے. اور کچھ بھائی تو ایسے ہیں، ہمارا حال ہی ایسا ہو گیا نا، دین سے دور ہیں ہم. کچھ بھائی ایسے بھی ہیں کہ اگر چھوٹا بھائی کاروبار میں ترقی کر رہا ہے وہ یہ سوچتا ہے اس کا کاروبار کیسے گراؤں، اسے نیچے کیسے لاؤں. آج بھائیوں کی یہ حالت ہے. لیکن آؤ بھائیوں کے تعلق سے حضور نے کیا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صرف ایک حدیث سناؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھائی اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، کوئی بھائی اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، جیسے ہی گھر سے نکلتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بھائی جیسے ہی جو ہے ملاقات کر کے واپس آتا ہے، حضور فرماتے ہیں فرشتے نے پوچھا کہ یہ بتا کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا تھا. پوچھا فرشتے نے کہ یہ بتا کیوں ملنے گیا تھا؟ اس نے کہا کیونکہ وہ میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے. اللہ نے بھائیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، نبی نے بھائیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا، اس لیے ملنے گیا تھا.
تو فرشتہ پوچھا یہ بچہ کوئی کام تھا؟ تو وہ کہے گا نہیں کام کچھ بھی نہیں تھا، صرف محبت میں ملنے کے لیے گیا تھا۔ تو وہ فرشتہ کہتا صرف محبت میں ملنے کے لیے گیا تھا، تو جا اللہ نے تیری مغفرت عطا فرمائی ہے۔ کیا اخلاق ہے نا اسلام کے۔ اسی لیے جو ہے نا گاندھی جی معلوم ہے نا، گاندھی جی نے جو ہے آزادی کے وقت کہا تھا کہ لوگوں اگر تمہیں کسی کو اپنے ملک کا بڑا بنانا ہے تو پھر عمر جیسے اخلاق والے کو بڑا بناؤ تو ہمارا ہندوستان سارے ملکوں میں سب سے پہلا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ غیروں نے بھی دیکھ کے نبی کے اخلاق کو یہی کہا ہے کہ اگر کائنات میں سب سے اچھے اخلاق کسی کے ہیں تو وہ مدینے والے کے اخلاق ہیں۔ یہ تو بھائی کے تعلق سے ہے نا، آبا و ذرا بہن کے تعلق سے۔ اچھا بھائی کے تعلق سے ایک چھوٹی بات سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضور کے ویسے تو کوئی بھائی نہیں، حضور کے کوئی بھائی نہیں ہے، حضور تنے تنہا ہے۔ سیدنا عبداللہ اور سید آمینہ کے ایک لختے جگر ہیں حضور علیہ السلام۔ حضور کے کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو جو دودھ پلانے والی دائی تھی حضرت دائی حلیمہ، سنا ہے نا نام، حضرت دائی حلیمہ، دائی حلیمہ کی ایک بیٹی حضرت شیمہ اور ایک بیٹے حضرت عبداللہ یا ایک روایت میں حضرت احمد نام ہے۔ یہ دونوں یعنی دونوں حضور کے رضائی بھائی بہن ہیں، حقیقی بھائی بہن نہیں ہے، رضائی بھائی بہن ہیں۔ حضور علیہ السلام ابھی گود میں ہیں، دودھ پینے کا زمانہ ہے آپ کا، ابھی 2 سال بھی آپ کے مکمل نہیں ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ بھی چھوٹا تھا اور حضور علیہ السلام کی عمر بھی ابھی لائی تھی میں، تو حضور علیہ السلام کو ایک طرف میں دودھ پلاتی تو پھر دوسرے طرف جب حضور علیہ السلام کو کرتی تو حضور علیہ السلام دوسرے طرف دودھ نہیں پیتے تھے، میں زبردستی کرتی لیکن حضور نہیں پیتے تھے، صرف ایک طرف کا پی کے چھوڑتے اور دوسرے طرف کا کیوں نہیں پیتے؟ حضرت حلیمہ کہتے اس لیے کہ حضور اشارے سے بتاتے کہ حلیمہ یہ حق تو میرا ہو گیا، اب میرے بھائی کے بھی تو حق ہے نا، میں اکیلا ہی سب دودھ پی لوں؟ نہیں، میرا بھائی بھی ہے، اس کا بھی حق ہے، ایسے میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں۔ کیا محبت ہے، یہ ہے حضور کے اخلاق۔ یہ تو بھائی ہیں، آبا و بہن کے تعلق سے بھی سنو کیا محبت ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو بھائی اپنی بہن کی بہترین دیکھ بھال کرے، بہترین پڑھائی کا انتظام کرے اور بہترین گھر میں شادی کرے، کل قیامت کے دن وہ اور میں ساتھ میں جنت میں ہوں گے، وہ اور میں ساتھ میں جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن آج بھائیوں کا کیا حال ہے؟ بہن گھر آتی ہے، بعض بھائی ناراض ہو جاتے، کیوں گھر آ گئی؟ جب بھائی بہن کے گھر آتا ہے وہ ناراض ہوتی، کیوں آ گیا؟ آج ہمارے اخلاق ہیں، لیکن نبی کے اخلاق کیا بتاتے ہیں؟ آؤ ذرا نبی کا قصہ بھی سنو، نبی کا واقعہ بھی سنو۔ ایک بار جنگ ہوا، اور جنگ کس سے تھا؟ حضرت شیمہ کے سسرال والوں سے جنگ تھا۔ حضرت شیمہ، آپ معلوم ہو گیا نا حضرت شیمہ کون ہے؟ حضرت دائی حلیمہ کی بیٹی، رضائی بہن حضور کی، حقیقی بہن بھی نہیں، رضائی بہن، ایک ماں کے دودھ پیے ہوئے رضائی بہن ہے۔ حضور علیہ السلام کا جنگ کس کے ساتھ ہوا؟ سسرال والوں سے، حضرت شیمہ کے سسرال والوں۔ جنگ ہوا، مسلمان جیت گئے، حضور نے فرمایا چلو ان لوگوں سے جو بھی آزاد ہونا چاہتے، غلام آ گیا ہے، آزاد ہونا چاہتا وہ اتنا پیسہ جمع کریں اور آزاد ہو جائیں۔ اگر کسی کا رشتہ دار آزاد کروانا ہے، پیسے جمع کریں اور رشتہ دار کو آزاد کروانے۔ اب سارے لوگ، وہ رشتہ دار والے، وہ قبیلے والے پیسے جمع کرنے کے لیے سارے گھر جاتے رہے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے گھر بھی چلے گئے۔ حضرت شیمہ کے گھر پہنچے تو پہنچنے کے بعد لوگوں نے کہا چلو ہم ہار گئے ہیں، ہمارے رشتہ دار پھنسے ہوئے، تم بھی تھوڑے پیسے دے دو تاکہ ہم تمام ہمارے رشتہ داروں کو چھڑا لو۔ تو حضرت شیمہ نے کہا یہ تو بتاؤ کہ یہ جو پیسے جمع کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ان کا نام محمد ہے، مدینے میں رہتے ہیں۔ حضرت شیمہ سمجھ گئی کہ یہ میرا بھائی محمد تنہا ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا، کائنات میں ایک ہی محمد نام کا ہے، اور ایسا میرا بھائی اکیلا ہو سکتا۔ کیسی محبت تھی معلوم حضرت شیمہ کی، سبحان اللہ۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں، حضور خود فرماتے ہیں کہ حضرت شیمہ کی عادت یہ تھی کہ بچپن میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، کہ وہ زمانہ تھا ایسے لائٹ نہیں تھے،
اتنے چراغ اس طرح کے ساری چیزیں نہیں تھی، چراغوں سے جو ہے وہ گھر جلتے تھے۔ اور آج بھی آپ کو یاد ہوگا جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے گاؤں کو دیکھا، کھیڑوں کو دیکھا، ان کو معلوم ہے کہ کھیڑوں میں بھی جہاں کرنٹ نہیں ہوتا رات کے وقت میں جو ہے عورتیں کھانا بنانے میں مشغول ہوتی ہیں، اور ادھر چھوٹے بچوں کو لے کے جو بھائی ہے بہن ہے وہ باہر کھیلنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا۔ تو حضرت شیمہ کیا کرتی تھی؟ حضرت دائی حلیمہ رات کے وقت میں کھانا بنانے لگتی، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت شیمہ گود میں اٹھا کے آپ میدان میں پہنچ جاتی۔ اور میدان میں کیا ہوتا معلوم ہے؟ میدان میں یہ ہوتا تھا کہ ساری بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کے میدان میں آتی اور یہ کہتی کہ دیکھو میرے بھائی کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اور سارے کہتی کہ دیکھو میرے بھائی کا چہرہ تو گورا نہیں ہے لیکن اس کی بناوٹ دیکھو کتنی خوبصورت ہے، میرے بھائی کا ہیڈ دیکھو کیا خوبصورت ہے، میرے بھائی کا چہرہ دیکھو کیا خوبصورت ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں جب میں اپنے بھائی محمد کو لے کے آتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں لے کے آتی سارے بچیاں جو ہے اپنے اپنے بھائی کی تعریفیں کرتی ہوتی، اور جیسے ہی میں آتی میں کہتی میں بھی سناؤں اپنے بھائی کی تعریف، ساری بہنیں کرتے نا شیمہ تیرے بھائی کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتا، اللہ نے تیرے بھائی کو تنے تنہا خوبصورت بنایا ہے، کائنات میں ایسا خوبصورت بچہ ہو نہیں سکتا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ پھر میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتی مولا تیرا شکر ہے اتنا خوبصورت بھائی عطا کیا ہے تو نے۔ یہ محبتیں تھی حضرت شیمہ کی۔ تو حضرت شیمہ کو یاد آ گیا کہ یہ وہی محمد ہے جس کو اٹھا کے میں نے پالا ہے، جس کو لے کے میں میدانوں میں جاتی تھی۔ حضرت شیمہ نے کہا کہ ایک کام کرو، ایسا کرو کہ جاؤ ہم پیسے نہیں دیں گے، اور اگر کچھ ہوا تو مجھے خود لے کے جاؤ۔ تو حضور کی بارگاہ میں آئے، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ خاتون کہتی ہے کہ پیسے نہیں دے گی وہ، اور وہ کہتی ہے کہ اگر کچھ ہوا تو وہ خود آئے گی آپ سے بات کرنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ایک بار جا کے دیکھو تو وہ عورت کون ہے۔ حضرت شیمہ جلدی جلدی آئیں۔ اب حضور علیہ السلام کے صحابہ کی عادت یہ تھی کہ جب جنگ کا موقع ہوتا تو حضور کا جو خیمے مبارک ہوتا تو سامنے دو لوگ تلوار پکڑ کے کھڑے ہوتے اور پیچھے دو لوگ تلوار پکڑ کے کھڑے ہوتے حضور کی حفاظت کے لیے۔ تو حضرت شیمہ جو ہے نا بے باکی کے انداز میں آ رہی تھی، بے باکانہ، بغیر ڈر کے، بالکل ایک دم معمول انداز میں، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جو ہے بادشاہ چل رہا ہے۔ حضرت شیمہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ خاتون اتنے بے باکانہ انداز سے آ رہی ہے تو حضرت شیمہ کا راستہ روک لیا تلواریں رکھ اور کہا کہ اے خاتون کہاں جا رہی ہیں؟ یہ نبی کا دربار ہے، یہاں بغیر اجازت تو جبریل بھی نہیں آتے، بغیر اجازت جبریل بھی نہیں آتے، تو کیسے جا سکتی ہیں؟ تو حضرت شیمہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ تم نہیں جانتے میں تمہارے نبی کی آپا لگتی ہوں رشتے میں، میں تمہارے نبی کی آپا لگتی ہوں رشتے میں۔ اللہ اکبر، جیسے سننا تھا صحابہ اپنے نظروں کو جھکا لیتے ہیں، تلوار ہٹا لیتے ہیں۔ حضرت شیمہ خیمے کے اندر داخل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور نے حضرت شیمہ کو دیکھا، پہچان تو لیا ہے نا، دل کی باتیں پہچاننے والے چہرے کو دیکھ کے نہیں پہچانیں گے، نہیں پہچانیں گے، پہچان لیں گے نا۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کون ہیں آپ؟ حضرت شیمہ نے کہا محمد یاد نہیں، یہ دیکھ یہ نشانی تیری وجہ سے آئی ہے۔ تو حضور کیوں پوچھ رہے تھے معلوم ہے؟ حضور یہ پوچھ رہے تھے کہ دیکھو اب بھی بچپن کی یادیں تازہ ہے نہیں ہے میری بہن کے۔ اللہ اکبر، حضرت شیمہ نے کہا محمد یاد نہیں ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری بہن ہوں۔ تو حضور کھڑے ہو گئے اور کہا بہن یہاں تک آنے کی آپ نے تکلیف کیوں اٹھائی؟ اگر آپ خبر کر دیتے میں خود چل کے آتا تمہارے پاس۔ کیا محبت ہے نہیں بہن کی، اس طرح محبت ہو بہن کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں خود آ جاتا۔ حضرت شیمہ کہتے ہیں کچھ نہ، ایک مسئلہ لے کے آئی ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے رشتہ داروں کو قید کیا ہے، ان کو مہربانی کر کے چھڑا دیں۔ حضور علیہ السلام اپنے بہن کا ہاتھ پکڑ کے آپ باہر تشریف لائے، سارے صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے کہا اے میرے صحابہ، جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں تم سے مشورہ لیتا ہوں، جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تمہاری بات پہلے سامنے رکھتا ہوں، لیکن آج پہلی بار ہے
کہ میں تمہارا مشورہ بھی نہیں لوں گا اور میں تمہاری بات بھی آج سامنے نہیں رکھوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے مشورے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کو ہمارے مشوروں کی کیا ضرورت ہے، آپ اللہ کے نبی، آپ جو مرضی چاہیں کریں۔ تو نبی نے فرمایا کہ میں مشورہ کرتا اگر یہ میری بہن نہیں ہوتی، میری بہن میرے پاس پہلی بار آئی ہے، میں اپنی بہن کو تحفے دے کے بھیجنا چاہتا ہوں، تحفے دے کے بھیجنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میری بہن نے جو کہا وہ تحفہ دے رہا ہوں کہ جتنے اس کے خاندان کے لوگ غلام ہوئے آج سے میری بہن کی برکت سے سارے لوگوں کو آزاد کر رہا ہوں۔ کیا حضور سیرت بتا رہے ہیں، کیسے اخلاق بتا رہے ہیں، یہ ہے بھائی بہنوں کے ساتھ محبت۔ اب اس طرح جو ہے حسن اخلاق اگر آئے، پڑوسیوں کے کیا اخلاق ہے، دوستوں کے کیا اخلاق ہیں، ہر پڑوسی کے بھی ایک اخلاق ہیں، پڑوسی کے ساتھ آپ بازو والے کے ساتھ کس طرح رہنا ہے یہ بھی حضور کے اخلاق ہیں۔ حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی آپ کے گھر میں گوشت آتا حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کو کہتے عائشہ اس میں ذرا پانی زیادہ ملاؤ، شیربے کو پانی پانی بناؤ تاکہ ایک کٹورا ہم پیئیں گے تو ایک کٹورا بازو والا پیے گا، ایک کٹورا ہم گوشت کھائیں گے تو ایک کٹورا بازو والا پڑوسی کھائے گا۔ یہ حضور نے پڑوسی کے اخلاق بتائے، اور پھر دوستی کا بھی حضور نے بتایا کہ دوست کیسے ہونا ہے۔ حضرت عمر کی بات کروں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی دیکھو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا دوست کیسا ہو، اور آج ہمارا دوست کیسا ہے؟ آج ہمارا دوست ایسے ہمارے نوجوانوں کا فون کرتے ہی پہلی بات نہ نماز کی نہ روزے کی نہ کچھ ہوتی، فون کرتے ہی ابھی نئی فلم نکلی ہے ٹکٹ بک کراؤں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے دوست ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے دوست ایسے ہیں تو پھر آپ کے بچوں کے دوست کیسے ہوں گے؟ بھئی آپ اپنے دوستوں کو دینی دوست بناؤ۔ جو دنیا میں کاروبار میں آپ دوست بناتے ہیں وہ آپ کے کاروبار کے ہیں، کاروبار تک کے ہیں، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر چیز گھر تک آ رہی ہے، دوست بھی گھر تک، اور دوست بھی کون؟ ہر قسم کا دوست آتا ہے۔ یہاں نبی فرماتے ہیں کہ گھر میں ایک بھابھی کو دیور سے بھی پردہ کرنا چاہیے، لیکن آج ہمارے گھر میں ایک بھائی ہے، ایک شوہر ہے، ایک باپ ہے، خود اپنے دوستوں کو بلا کے گھر میں بٹھاتا ہے، اپنے بہن کا اور اپنی بیوی کو اور اپنی ماں کو جو ہے بے پردہ سامنے آنے کا حکم دیتا ہے، کبھی چائے لا کے دینے کو کہتا ہے، کبھی ناشتہ لگانے کو کہتا ہے۔ کس نے اجازت دی تھی؟ یہ آپ شوہر بنے ہیں، آپ بھائی بنے ہیں، باپ بنے ہیں۔ یہاں تو اسلام کہتا ہے کہ گھر کے رشتوں سے بھی تمہیں پردہ کرنا ہے، تم شوہر ہو تو اپنی بیوی کا پردہ کرانا ہے، لیکن آج ہم بھائی مسلمان تو مسلمان ہیں، غیروں کو بھی بلا کے لا رہے ہیں دوستیوں میں، اور بے پردگی ہو رہی ہے، سارے ایک ساتھ بیٹھ کے جو ہے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ ہماری دوستی ہے۔ اس طرح کی دوستی جہنم میں لے جائے گی، جنت میں تو نہیں لے کے جائے گی۔ حضرت عمر سے پوچھو کہ دوست کون ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا دوست سچا وہ ہے جو میری ایک ایک غلطی کو نکال کے میرے سامنے رکھے۔ میرا دوست وہ ہے جو میری ایک ایک غلطی کو نکال کے سامنے رکھے تاکہ میں ان غلطیوں کو سدھار کے میں دنیا ہی میں اپنے اعمال کو اچھے کر سکوں، اپنے کردار کو اچھا کر سکوں۔ اور آج ہمارے دوست کبھی نماز کو نہیں بلاتے، کبھی روزوں کو نہیں بلاتے، بدماشی کرنے کے لیے پہلے بلاتے ہیں، فلم جانے کے لیے پہلے بلاتے ہیں۔ دیکھو یہ سارے اخلاق جو ہے نا، اس طرح اگر باتیں کرتے جاؤں تو بڑی ساری باتیں ہو جائے گی، لیکن میں آخری پیغام دے کے اپنی تقریر ختم کروں گا۔ میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں، یقینی بات یہ ہے کہ جتنا کچھ بیان کیا گیا، سنا گیا ہے، اس میں سے ہمیں صرف ایک بات پہ عمل کرنا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ حضور کے اخلاق کو اپنانا ہے، بس حضور کے کردار کو اپنانا ہے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے، بھائی ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے ہمیں اخلاق کس کے چاہیے؟ مدینے والے کے اخلاق چاہیے۔ جب ہمارے اخلاق مدینے والے کے ہوں گے تو پھر ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، بالکل ویسے ہماری زندگی ہوگی۔ کیا کہا؟ حسن اخلاق سے، حسن کردار سے، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا،
ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائیں، ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو حضور کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔